Central retinal artery occlusion, sudden loss of eyes vision کہ ایک دم پیشنٹ آپ یہ ایمرجنسی ہے نا کہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے جی میں تو ڈاکٹر صاحب صبح تو ٹھیک تھا بس میری نظر چلی گئی. سڈن لاس آف ویژن کہ آپ کی نظر اچانک چلی جاتی ہے. یہ ایمرجنسی ہے اور یہ بہت بڑی ایمرجنسی ہے. اور یہ اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ امیجیٹلی اس کی نظر واپس آ جائے گی اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں امیجیٹلی. اور اس کی جو ہے دیر آر ٹو مین کازز ہیں. ویسے اور بھی کازز ہوتے ہیں لیکن دو بڑی کازز ہیں. اور دو بڑی کازز میں ہے کہ جو آئز کی آرٹری ہے اس کے اندر کلاٹ آ جاتا ہے. یہ ایمرجنسی ہم نے سر کی ایمرجنسی سٹروک میں بھی پڑھی تھی, یاد ہے آپ کو؟ تو کلاٹ آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ کلاٹ ہو جائے گا, جب بلڈ سپلائی آنکھ کی بند ہو جائے گی تو بندہ بلائنڈ ہو جائے گا, ایک دم نظر چلی جائے گی. Caused by occlusion of central retinal artery by blood clot or vasospasm of the artery. سکویز بھی ہو سکتی ہے آرٹری, اس کے اندر سپازم نہیں آ سکتا ہے. سپازم جب آئے گا تو کیا کرے گا, وہ بند کر دے گا اس کو, تو بلڈ سپلائی رک جائے گی. تو وہ سپازم بھی آ سکتا ہے, وہ کسی فیئر کی وجہ سے آ سکتا ہے. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انوائرمنٹل ایسے ایریے میں ہیں, آپ برفوں میں گھوم رہے ہیں, سڈنلی آپ کا جیسے وہاں اگر اس طرح کا کوئی آ جاتا ہے تو فوراً ایکونائٹ کا استعمال ہو سکتا ہے. لیکن کلاٹ کا میں نے پہلے بھی آپ کو میکانزم بتایا تھا کہ کلاٹ کا جو میکانزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کلاٹ ڈیزالو کرنے کی دوائی کون سی ہے. ہمارے پاس کلاٹ ڈیزالو کرنے کی دوائیاں جو ہیں, آپ کی ارنیکا کلاٹ ڈیزالو کرنے کی بھی بڑی دوائی ہے. آپ کے پاس بوتھروب ہے پوائزن گروپ میں سے. آپ کے پاس بیلاڈونا ہے. اگر اس کو سڈنلی پین ہو رہا ہے, درد بھی ہو رہا ہے اور ویژن بھی چلا گیا تو آپ بالکل ڈائریکٹلی بیلاڈونا کو اپلائی کریں. بیلاڈونا فوراً کلاٹ کو بھی ڈیزالو کر دے گا. یہ اس کا جو میکانزم ہے اس کو. اور بوتھروب بھی کلاٹ کو ڈیزالو کر دے گا, وہ بھی سنیک پوائزن ہے, وہ بڑا جلدی کوئکلی آپ کو رزلٹ دے گا. کیونکہ ایمرجنسی جو ہوتی ہے جب ویژن لاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ پارشلی بھی ہو سکتا ہے, دونوں آنکھوں میں نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھیں, کیونکہ جس طرف کی آرٹری میں کلاٹ ہوگا اس طرف کی آنکھ پہ ہوگا. پوری دونوں آئیز اس میں اکثر نہیں ملتی. ون سائیڈڈ اور جو آرٹری بلاک کرے گی اس میں ہوتا. اچھا, یہ جو اس کا جو کازیٹیو فیکٹر ہے وہ تو ہم بہت سارے کازیٹیو فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ڈائبیٹک ہے, ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے, بہت سارے اس کے کازیٹیو فیکٹر ہیں. سڈنلی کوئی شاک ہے, کوئی صدمہ ہے, اس کو بھی آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن میکانزم کو ایڈریس کرتے ہوئے میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس ایک دوائی ہے جلسیمیم, اور میں نے جلسیم کے کئی جو ہے نا کیسز ہم نے جلسیم سے ٹھیک کیے ہیں جس نے سڈن لاس آف ویژن جن میں ہوا. اور جلسیم میں ایک جو یہ میکانزم ہے یہ آپ کو اس میں بوتھروب میں مل رہا ہے, آپ کو ارنیکا میں مل رہا ہے, آپ کو لیکسس میں مل رہا ہے, آپ کو جو دوسری دوائیاں میں نے بتائی ہیں اور اس میں مل رہا ہے. لیکن یہ جنرلی آپ کے جتنے باڈی کے فنکشن ہیں جو جتنے باڈی کے فنکشن ہیں یہ ان کو انہانس کرا دیتی ہے, بڑھا دیتی ہے, یہ ریسکیو کرتی ہے جلسیمیم. اور وہ جو کلاٹ بنانے والا فیکٹر ہے وہ اگر کسی وجہ سے ویک ہو گیا, کمزور ہو گیا, پارشلی کام نہیں کر رہا تو جلسیم اس کو ایکٹیویٹ کر دے گی. بات آپ کو میری سمجھ آئی ہے؟ کام ہمارے پاس مختلف میتھڈ سے ہم لے سکتے ہیں. مثلا ہم جب بوتھروب دیں گے تو اس نے کلاٹ ڈیزالو کرنا ہے, اس نے میکانزم کو ایڈریس کرنا ہے اور لوکل میکانزم کو بھی ایڈریس کرنا ہے اور جو کلاٹنگ فیکٹر ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. لیکن جلسیم نے کیا کرنا ہے کہ ہول باڈی کی جو وٹیلٹی ہے اس کو انہانس کر دینا ہے. تو کہیں وہ اگر سسٹم جو ہے
جو کام اس نے کرنا ہے، بوتھروب نے کرنا ہے یا نیکا نے کرنا ہے یا بیلاڈونا نے کرنا ہے، وہ ایک اسپیسیفک ایریا میں کام کرنا ہے. یہ کیا کرے گی؟ یہ پوری باڈی کو انہانس کرا دے گی. اور کیا کرے گی؟ جب باڈی کے سارے فیکٹر جہاں جہاں پیرالیٹک کنڈیشن آئی اسے نکال دے گی آپ کو، اور اس کا ویژن. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی ہیں اور بڑی ہائی آفیشل خاتون، اس کی سڈنلی اس کی نظر چلے گی. اس کی نظر چلے گی کہ لوگ بیوٹی کے لیے نا وہ ایک بوٹکس کون سا وہ انجیکشن لگواتے ہیں، بوٹوکس، وہ اس نے کہیں لگوایا اور اس کی نظر چلی گئی اور چیخے اور چلائے. اور میرے پاس ایک میرا دوست ان کو لے کے آیا. آپ یقین مجھے زیادہ 4 منٹ یا 5 منٹ لگے ہوں گے. میں نے اس کو پوچھا یہ ہوگا، اس نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ دو اس کو جرسیم کی ایک ڈوز، جرسیم ڈوز دی. وہ دوست ہمارا میرا ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی. اور میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا، میں کہا ہاں جی، کہتی آ گئے نظر. اور میں آپ کو، وہ ایکیوٹ کیس نہیں تھا، وہ کیس بے شمار ہاسپٹل سے گھوم کے آیا ہوا تھا، بے شمار آپتھالمولوجسٹ سے ہو کے آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ نو چانس آف اینی ریکوری، کہ یہ کیس اب نہیں ٹھیک ہوتا ہے، یہ کمپلیٹ لاس ہو گیا اس کا. تو جلسیمیم جو ہے یہ اتنا اچھا، اوپیم بڑا سپورٹ کر دیتی ہے. لیکن یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ جلسیم دے کے اوپیم دے دیں اور اوپیم دے کے جلسیم دے دیں. اس کے درمیان میں آپ سلفر کا یا اس کو، کیونکہ یہ دونوں آپس میں انیمیکل ہیں. تو سڈن لاس، یہ ایمرجنسی آپ کے ساتھ، آپ نے بالکل نہیں گھبرانا کہ جی آپ کسی کی آنکھ چلی گئی ہے. اور یہ دھیان میں رکھنے کہ یہ دو بڑی کازز ہیں، ایک وین کے اندر، آرٹری کے اندر کلاٹ آ جانا، ایک وین کے اندر بھی کلاٹ آ سکتا ہے. جو سپلائی ہے نا آنکھ کی، اس کے اندر آرٹری کی بھی سپلائی ہے، اور وین اس کو جو گندا خون واپس لے کے جاتی ہے، اس میں بھی کلاٹ آ سکتا ہے. دونوں کا میکانزم یہی ہوگا. اور بعض دفعہ کیس آپ کے پاس ڈائگنوز ہو کے بھی آ گئے کہ جی کلاٹ ہوا ہے. لیکن اگر ڈائگنوز ہو کے نہیں بھی آئے ہوئے تو سڈن لاس آپ کو جو ہے نا، وہ آپ کو یہ دو چیزیں جو پیتھولوجیکلی فوکس کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں آپ نے فوکس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ نالج ہو کہ سڈن لاس کس وجہ سے ہو سکتا ہے.